دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی حنفی بریلویوں بھائیوں دیگر بھائیوں السلام علیکم۔ جیسے کہ شیخ فضیلت الشیخ جماعتی اہل حدیث کی مولوی اطہر صاحب سے ہماری بات ہوئی قربانی کے مسئلے میں، جس طرح برسات میں میڈک وغیرہ باہر نکل کر کاؤں کاؤں اور بولتے رہتے ہیں، اسی طرح ہر ایک تہوار یا کوئی فنکشن کے موقع پر جماعتی اہل حدیث نکل جاتے ہیں میڈک کی طرح۔ جیسے قربانی کا ماحول چل رہا ہے، ابھی سمے جو ہے یہ 4 دن کا راگ آپ رکھے ہیں۔ حالانکہ شیخ اطہر صاحب نے مان لیا ہے کہ قربانی 4 دن کا نہیں ہوتا ہے بلکہ 3 دن کا ہی ہوتا ہے، اور میں نے انہیں سمجھا بھی دیا ہے کہ آپ تحقیق کر لیں۔ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور دیگر معاملے میں میری بات ہوئی اور میں نے کہا بھی کہ دیکھیے جماعتی اہل حدیث میں آپ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ طرح طرح کی بدعت اور خرافات کا ایک گلدستہ ہے، اور اس گلدستے میں آئے دن نئے بدعت کا جو ہے پھول کھلتا ہے، اور یہ جماعتی اہل حدیث عوام بیچارے جنہیں پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا ان کے ہاتھ میں ایک ایک پھول تھما دیتے ہیں، اور جو ہے وہ بیچارے اسی کی جو ہے خوشبو کیا بدبو لیتے رہتے ہیں۔ تو میں تمام عوام سے گزارش کروں گا کہ ان سے دور رہیں۔ یہ ایک چور کنڈال فراڈ باز اور مکاروں کا ایک قبیلہ ہے، ایک گروہ ہے، جو صرف اور صرف ان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ ایمان کو لوٹیں۔ 4 دن والی قربانی کرنا قیاس ہے، جیسے کہ مولوی اطہر صاحب نے بھی کہا کہ 4 دن قربانی کرنا ایک قیاس ہے، اور قیاس باقول اہل حدیث جماعت کے فتاوی محمدیہ میں دیکھیں گے تو باقول اہل حدیث جماعت کے قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، اور اس کا سب سے پہلے اس سے قیاس کرنے والا کفایت اللہ تنابلی ہے، یعنی ابلیس کا جو ہے بیٹا یا ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والا یا ابلیس کا گروہ، یوں ہی سمجھ لیں آپ۔ تو اسی طرح تمام جماعتی اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ ایک ابلیس کے گروہ کے ہیں اور ایک شیطان ہے، ان سے دور رہیں۔ میں تمام اہل سنت والجماعت کی بریلی بھائیوں کو کہوں گا کہ ان سے دور رہیں، نہیں تو یہ ایمان کو آپ کے ایسے لوٹ لیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا ایمان چلا گیا۔ ان کے ہاتھ میں سب طرح خالی جھوٹ ہے، اور ایک ہاتھ میں جھوٹ ہے، ایک ہاتھ میں مکاری ہے۔ ان کا دعویٰ یہ الگ بات کرتے ہیں کہ صحیح حدیث اور قرآن، یہ ان کا خالی جھوٹا دعویٰ ہے، باقی ان کے پاس ٹوٹل جھوٹ ہے اور ٹوٹل بدعت اور خرافات ہے۔ بس میں یہی کہوں گا تمام اہل سنت والجماعت سے کہ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے کوئی نئی آڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں انسان علی بول رہا ہوں شیخ۔ اچھا ہلو، ہاں اچھا شیخ، یہ قربانی کا جو معاملہ چل رہا ہے ابھی 3 دن 4 دن کا، یہ بہت زیادہ عروج میں ہے، تو کچھ اس پہ اصلاح فرما دے ذرا۔ کیا 3 دن 4 دن؟ ہاں، کوئی کہتا ہے 4 دن کا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے 3 دن کرنا چاہیے۔ اچھا اس بارے میں جی تو کیا 4 دن والا صحیح ہے 3 دن والا صحیح ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیے ایام عاشورہ میں یہ ایام التشریق میں آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، تو ایام التشریق 10واں 11واں 10 کے بعد 11 12 اور 13 ہوتا ہے ایام التشریق جی، اور ان دنوں کے اندر قربانی کرنا چاہیے۔ جی اور حدیث کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو پھر جو ہے کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن تک ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جی کچھ علماء کہتے ہیں کہ 4 دن کرنا چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن کرنا چاہیے، لیکن نہیں، پہلے والی جو بات آپ نے پہلے والی جو بات بتائی ہے شیخ، ہاں یہ آپ نے کیسے کہاں سے حدیث سے ہی لیا ہے نا کہ ایسے ہی بتا دیا؟
ایام التشریق جو ہے نا، تو ایام التشریق کتنے دنوں کا ہے؟ نہیں، جیسے آپ نے کہا 10 11 12 ہے نا، ہاں 3 دن ہوا. 11 12، ہاں ارے 10 اور 13واں دن بھی 11. ایام التشریق کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا، تو 4 دن ہوا. تو یہ آپ نے کہاں سے، مطلب حدیث سے ہی بتائی ہوگی نا آپ نے. اور پھر 3 دن والا جو معاملہ بتایا کہ ہاں حدیث سے 3 دن ثابت ہوتا ہے. ہاں پھر آپ نے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو اختلاف کیسے ہے، مطلب کچھ اس کی وضاحت فرما دیں آپ. دیکھیے، اس طرح کے جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے اندر کچھ مہمان زیادہ ہو گئے تھے، جی. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت مت رکھنا. اچھا اچھا. تو اس حدیث سے لوگوں نے لیا ہے کہ نہیں 3 ہی دن تک قربانی کرنا چاہیے. جی جی جی. جی. اور جب ایام التشریق کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 13واں دن بھی ایام التشریق کے اندر شامل ہے. نہیں، تو بعد میں مطلق طور پہ آپ نے اعلان بھی کر ہاں. دیا کہ آپ جتنا دن کھانا چاہتے ہو رکھ کے کھا سکتے ہو. ہاں وہ تو بعد میں گوشت کا اعلان جو کیا، معاملہ. لیکن وہ جو کنڈیشن لگایا تھا اسی سے علماء نے کہا ہے کہ نہیں 3 دن تک ہی قربانی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اتنے دن رکھنے کی اجازت دی تھی. سمجھے نا. تو بعد لیکن میں پھر تو تو وہ آپ نے بعد میں اجازت دے دیتی. جی جی جی. تو یہ اور صحیح کہہ جب رہے ہیں. ایام التشریق کی طرف آتے ہیں تو 4واں دن بھی ملتا ہے کہ ایام التشریق کے اندر تو عید کے دن کے علاوہ 3 دن ہے. ہاں، تو اس وجہ سے 4واں یعنی 4 دن عید کے قربانی کے ہوتے ہیں. تو آپ کس کے 3 دن پہ قائل ہیں 4 دن پہ؟ ابھی میں اس تعلق سے کچھ خطبہ وغیرہ بھی نہیں دیا ہوں، حالانکہ تھوڑا یہاں فون پہ دے دیجیے، ہماری اصلاح ہو جائے کہ بھائی کس میں آپ کو، کا حال ہے، کس طرح. حالانکہ میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں، بازار میں ہوں، اس وجہ سے تھوڑا اچھی طرح سے ہو سکتا ہے جواب نہ دے پا رہا ہوں. ہاں. نہیں، آپ بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں اور بڑھیا اطمینان سے بات بھی کرتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جو 4تھا دن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہاں اس کی حدیث مبارکہ تو ہوگی انشاءاللہ. اگر ہوگی تو میں دیکھ کے بتاتا ہوں، لیکن ایام التشریق ہی سے میرے خیال، جہاں تک میری نظریہ ہے کہ ایام التشریق ہی سے 4تھا دن دیا گیا ہے. نہیں، تو یہ جو 4تھا دن کیا گیا ہے اس کا یہ عمل مت کرنا، یہ ضعیف حدیث ہے. ہاں اس میں سلیمان بن موسیٰ. حالانکہ میں تو اس پر کوئی بحث نہیں کیا ہوں. نہیں وہی بتا رہا ہوں، آپ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، آپ بحث کی نیت سے بات نہیں، اصلاح کی نیت سے ہی بات کرتے ہیں. صحیح بات ہے. میں سلیمان بن موسیٰ جو ہیں ضعیف ہیں. ہاں اس پہ عمل مت کرنا. اور جو ہے 3 دن ہی صحیح ہے کل ملا کے. حالانکہ زیادہ تر تو 3 دن ہی صحیح ہے، اس میں تو زیادہ تر نہیں 100% 3 ہی دن صحیح ہے. 4 دن کا سوسا جو چھوڑا ہے وہ اہل حدیث حضرات نے 4 دن کا سوسا چھوڑا ہے، کیونکہ یہ اوور اسمارٹ ہے نا. آپ بھی اسی جماعت سے ہیں، آپ برا مت ماننا، دل پہ نہ لینا. کوئی بات نہیں. تو ان کا کیا ہے، صحیح ہم صحیح حدیث اور قرآن پہ عمل کرتے ہیں، صحیح حدیث قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ایک ہی نعرہ رہتا ہے نا. تو وہ حساب سے انہوں نے جو ہے ضعیف حدیث لیا ہے 4تھے دن کے لیے، ہے نا. ہو سکتا ہے. ہاں ہو نہیں سکتا ہے، اس کو آپ تحقیق کریے بڑھیا سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور میں تحقیق کروں گا. عوام میں جو ہے عوام میں 4تھا دن والا آپ بالکل بند کروا دیجیے انشاءاللہ. اس کی تحقیق کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ. ہاں اور باقی خیریت؟ الحمدللہ. تو آپ سے پہچان نہیں بتائے؟ میرا نام انسان علی شاہ ہے. تو آپ پہلے حدیث انسان علی، تو آپ پہلے حدیث جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا؟ جی. آپ کہاں کے ہیں؟ میں یہاں کا ہوں، اتر پردیش ایودھیا کا رہنے والا ہوں. اتر پردیش ایودھیا. تو میرا نمبر کہاں سے مل گیا؟ ارے شیخ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی، ابھی کچھ دن پہلے بات ہوئی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آپ اچھے آدمی، سلجھے آدمی ہیں. اچھا پھر مجھے بتائیے کہ آپ پہلے کہیں اور بریلی وغیرہ تھے یا دیوبندی وغیرہ تھے، پھر بنے کہ ایسے ہی شروع سے ہی؟ نہیں سر، شروع سے ہی. اچھا شروع سے ہی ہے. شروع سے. تو اس میں جو ہے
तहकीक वगैरह थोड़ा बहुत करना चाहिए आपको। ये अहले हदीस हजरात जो है तरह तरह की बिदअत खुराफात वगैरह निकालते रहते हैं। नहीं, बिदअत तो अल्हम्दुलिल्लाह बिदअत से पाक साफ है, आप इसकी नजरिया कर ले। नहीं 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 शेख, मान लीजिए बात, इनका नमाज पढ़ने से लेकर और पूरा अमल जितना करते हैं सब बिदअत। बिदअत एक हदीस सब बिदअत, एक भी हदीस जो है हदीस से नहीं मिलता, और मिलता है तो ज़ईफ हदीस से मिलता है। जैसे 4 दिन वाला मामला मैंने बताया आपको। चलिए, अच्छा एक हदीस तो हो जाती है। 4 दिन वाले मामले में आप देख लीजिएगा, इसको तहकीक कर लीजिएगा। इनका रफलिया दैन है, रफलिया दैन में भी वही हाल है। इनका हाथ जो है रफलिया दैन जो करते हैं ये भी इनका समझ जाइए कि बिदअत ही है। अच्छा, हाँ, ये तीसरी चौथी रकात की शुरू में जो भी रफलिया दैन करते हैं, तीसरी रकात की शुरू में कोई नहीं करता है, कोई भी आज तक कोई किया ही नहीं, ना हम्बली किए ना शाफी की। ये तकबीर तहरीमा के वक्त जो है जब हाथ बांधते हैं सीने पर, ये भी एक बिदअत का ही इजाद है। अच्छा, सीने पर भी हाथ बांधे कर रही हैं? हाँ हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ सिर्फ, आप किताब उठा लीजिए। अरे इनका मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का किताब है, ध्यान नहीं आ रहा है वो साफ। अच्छा, तो एक सुनिए ना, थोड़ा मैं बाजार आया हूँ मार्केट वगैरह, इत्मीनान से अगर बात करते तो बेहतर रहता। जी शेख, मैं फिर मिलूंगा आपसे। ठीक ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।